خوفناک گھوڑا اور 12 سالہ شہزادہ۔ مقدونیہ کے شاہی محل کا وسیع دربار، سنگ مرمر کے ستونوں کے درمیان درباری کھڑے ہیں۔ سپاہیوں کے چہروں پر خوف ہے۔ درمیان میں ایک سیاہ، طاقتور اور بے قابو گھوڑا زنجیروں میں جکڑا کھڑا ہے۔ وہ زمین پر ٹاپی مارتا ہے، آنکھیں سرخ، نتنوں سے بھاپ نکل رہی ہے۔ ایک ماہر سوار آگے بڑھتا ہے۔ میں اسے قابو کر لوں گا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے گھوڑا اسے ہوا میں اچھال دیتا ہے۔ پورا دربار خاموش۔ بادشاہ فلپ کے چہرے پر غصہ اور مایوسی ہے۔ تبھی دربار کے پیچھے سے ایک باریک مگر پراعتماد آواز گونجتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے والد محترم۔ سب کی نظریں موڑتی ہیں۔ صرف 12 سال کا شہزادہ سکندر۔ درباری ہنس پڑھتے ہیں۔ یہ بچہ کیا کرے گا؟ مگر سکندر خاموشی سے گھوڑے کے قریب جاتا ہے۔ وہ غور سے اسے دیکھتا ہے۔ گھوڑا ہر بار اپنے ہی سائے سے بدک رہا تھا۔ سکندر آہستہ سے مسکراتا ہے۔ وہ گھوڑے کا رخ سورج کی طرف موڑ دیتا ہے تاکہ سایہ پیچھے چلا جائے۔ گھوڑا اچانک پرسکون ہو جاتا ہے۔ پورا دربار حیران۔ سکندر نرمی سے اس کی گردن سہلاتا ہے اور ایک لمحے میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ گھوڑا دوڑ پڑتا ہے۔ دربار سانس روکے دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد سکندر گھوڑے کو قابو میں کرتے ہوئے واپس آتا ہے۔ بادشاہ فلپ کی آنکھیں نم ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر کہتا ہے، میرے بیٹے، مقدونیہ تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے۔ تم پوری دنیا فتح کرو گے۔ اسی لمحے تاریخ نے ایک نئے فاتح کا نام لکھ لیا، ارسطو کی درسگاہ۔ سرسبز باغات، سنگی ستونوں کے نیچے دنیا کے عظیم فلسفی ارسطاٹا اپنے شاگرد کو تعلیم دے رہے ہیں۔ 13 سالہ سکندر خاموشی سے بیٹھا ہے۔ ارسطو زمین پر ایک نقشہ بناتے ہوئے کہتا ہے، دنیا صرف زمین نہیں، خیالات بھی فتح کرنے ہوتے ہیں۔ سکندر غور سے سنتا ہے۔ ارسطو اسے فلسفہ، منطق، سائنس، طب، جنگی حکمت عملی اور حکومت کے اصول سکھاتا ہے۔ رات کا وقت، سکندر محل کی چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال، میں دنیا بدل دوں گا۔ اس رات ایک شہزادہ خواب نہیں دیکھ رہا تھا، ایک فاتح جنم لے رہا تھا۔ باپ کا قتل اور تاج۔ شاہی جشن جاری ہے۔ موسیقی، مشعلیں، شراب اور رقص۔ بادشاہ فلپ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے۔ اچانک ایک قاتل خنجر نکالتا ہے۔ حملہ، خون زمین پر گرتا ہے۔ فلپ مر چکا ہے۔ محل میں چیخ و پکار مچ جاتی ہے۔ 20 سالہ سکندر چند لمحوں میں یتیم بھی بنتا ہے، اور بادشاہ بھی۔ مگر تاج کے ساتھ خطرے بھی تھے۔ درباری سازشیں، باغی ریاستیں، یونانی شہر جو سمجھتے تھے کہ نوجوان بادشاہ کمزور ہے۔ لیکن سکندر کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف آگ تھی بس کی تباہی۔ یونان کا شہر تھی بس بغاوت کرتا ہے۔ شہر کے دروازے بند، فصیلوں پر تیر انداز کھڑے ہیں۔ سکندر اپنی فوج کے سامنے گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ اگر آج انہیں نہ روکا، کل پوری سلطنت جل اٹھے گی۔ جنگ شروع ہوتی ہے۔ تلواروں کی جھنکار، چیخیں، گھوڑوں کی ٹاپیں۔ آخر کار شہر فتح ہو جاتا ہے۔ سکندر سخت فیصلہ کرتا ہے۔ تھیبس تباہ کر دیا جاتا ہے۔ پورا یونان کانپ اٹھتا ہے۔ سب کو سمجھ آ گیا، یہ نوجوان صرف بادشاہ نہیں، طوفان ہے ایران کی عظیم سلطنت کی طرف مارچ۔ وسیع صحرا، دور تک پھیلی فوج، 40,000 مقدونی سپاہی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت فارس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سامنے ہے شہنشاہ داریوس III، لاکھوں سپاہی، ہاتھی، رتھ، سونا، طاقت،
لیکن سکندر کے پاس کچھ اور تھا، ناقابل شکست ارادہ جن ایسس، بارش سے بھیگا میدان، دریا کنارے دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ سکندر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، آج ہم تاریخ لکھیں گے۔ حملہ۔ مقدونی گھڑسوار بجلی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سکندر سیدھا داریوش کی طرف بڑھتا ہے۔ داریوش کے چہرے پر خوف نمایاں ہے۔ اچانک شہنشاہ اپنا رتھ موڑتا ہے اور میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ فارسی فوج ٹوٹ جاتی ہے۔ جنگ ختم۔ داریوش کی ماں، بیوی اور بیٹیاں قیدی بن جاتی ہیں، مگر سکندر ان کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے۔ داریوش کی ماں روتے ہوئے کہتی ہے، ہمیں لگا تھا تم وحشی فاتح ہو۔ سکندر نرم لہجے میں جواب دیتا ہے، میں دشمنوں کی عورتوں کی بے عزتی نہیں کرتا۔ گاؤ گامیلا کی فیصلہ کن جنگ، کھلا میدان، لاکھوں سپاہی، یہ وہ جنگ تھی جو دنیا کا مستقبل بدلنے والی تھی۔ داریوش کی فوج تعداد میں بہت بڑی تھی، مگر سکندر اپنی فوج کے درمیان گھوم کر کہتا ہے، تعداد نہیں، حوصلہ جنگ جیتتا ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، زمین کانپ رہی ہے، رتھ سپاہیوں کو روند رہے ہیں، تیر آسمان کو سیاہ کر رہے ہیں۔ تب سکندر اپنی خاص گھڑسوار فوج کے ساتھ دشمن کے مرکز پر حملہ کرتا ہے۔ دشمن کی صفیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ داریوش ایک بار پھر بھاگ جاتا ہے۔ فارس کی عظیم سلطنت ختم ہو جاتی ہے، اور سکندر دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بن جاتا ہے۔ مصر میں دیوتا جیسا استقبال۔ دریائے نیل کے کنارے مصری عوام جمع ہے، لوگ پھول پھینک رہے ہیں، نجات دہندہ آ گیا۔ فارسی ظلم سے تنگ مصری سکندر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذہبی پیشوا اسے فرعون قرار دیتے ہیں، مگر سکندر صرف حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تاریخ بنانا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ ایک نئے شہر کی بنیاد رکھتا ہے، الیگزینڈریا۔ سمندر کنارے ایک خواب جنم لیتا ہے، ایک ایسا شہر جو علم، فلسفے اور تہذیب کا مرکز بنے گا۔ ہندوستان کی سرزمین، گھنے جنگلات، بارشیں، بڑے دریا۔ سکندر پہلی بار ایسی زمین پر آیا تھا جہاں ہر چیز مختلف تھی۔ یہاں اس کا سامنا ہوا راجا سے۔ راجا پورس کے پاس جنگی ہاتھی تھے۔ مقدونی فوج خوف زدہ ہو گئی، یہ دیو ہیکل جانور کیا ہے؟ جنگ شروع ہوتی ہے، ہاتھی زمین ہلا رہے ہیں، سپاہی کچلے جا رہے ہیں، مگر سکندر گھبراہٹ کے بجائے حکمت عملی استعمال کرتا ہے۔ وہ ہاتھیوں کو الگ کرتا ہے، پھر اطراف سے گھڑسوار حملہ کرواتا ہے۔ آخر کار پورس زخمی حالت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سکندر پوچھتا ہے، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس سر اٹھا کر جواب دیتا ہے، جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ سکندر چند لمحے خاموش رہتا ہے، پھر مسکراتا ہے، آج میں نے ایک سچا بادشاہ دیکھا ہے۔ وہ پورس کی سلطنت واپس کر دیتا ہے۔ تھکی ہوئی فوج۔ برسوں کی جنگوں کے بعد فوج تھک چکی تھی۔ سپاہیوں کی آنکھوں میں اب فتوحات نہیں، گھر کی یاد تھی۔ سکندر دریا کے کنارے کھڑا مستقبل دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگا تک جانا چاہتا تھا، شاید پوری دنیا فتح کرنا چاہتا تھا، مگر پہلی بار اس کی فوج نے انکار کر دیا۔ خاموشی چھا گئی۔ سکندر سمجھ گیا، کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت رک جانا بھی ہوتی ہے۔ آخری دن، بابل کا محل۔ 32 سالہ سکندر بستر پر لیٹا ہے، بخار تیز ہے، سپاہی باہر رو رہے ہیں۔ ایک جرنیل پوچھتا ہے، سلطنت کس کو دے کر جا رہے ہو؟ سکندر دھیمی آواز میں کہتا ہے، سب سے طاقتور کو۔ کچھ لمحوں بعد دنیا کا عظیم ترین فاتح خاموش ہو جاتا ہے۔ صرف 32 سال کی عمر میں اختتام۔ سکندر اعظم صرف تلوار کا بادشاہ نہیں تھا،
وہ خوابوں، حوصلے، ذہانت اور قیادت کی علامت بن گیا۔ اس نے دنیا کو یہ سکھایا، عظمت عمر سے نہیں، ارادوں سے پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی ہزاروں سال بعد جب تاریخ عظیم فاتحوں کا ذکر کرتی ہے، سب سے نمایاں نام ہوتا ہے الیگزینڈر دی گریٹ۔